جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو صرف ایکسل نیکی میں. اقرار بھائی کون ہے ہمارے آج کے جی مہمان؟ آج کا ایک بہت معتبر ادارہ اس کے ریپرزنٹیٹیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں. SIUT جب اس کی بات ہوتی ہے تو انسانیت کی خدمت کا ایک بہت روشن پہلو ہمارے سامنے اجاگر ہوتا ہے. ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک اپنی اس سب سے زیادہ الحمدللہ دیکھی جانے والی نشریات کا ایک بڑا قیمتی حصہ مختص کرتا ہے ان تمام اداروں کے لیے یا ان افراد کے لیے یا ان شخصیات کے لیے کہ جو انسانیت کی خدمت میں پیش ہے. اور جب انسانیت کی خدمت کی بات ہو، SIUT کی بات نہ ہو، عزیز رضوی صاحب کی بات نہ ہو تو یقیناً بات پھر ادھوری رہ جاتی ہے. آج ہم SIUT کو خراج تحسین بھی پیش کریں گے. SIUT میں جو افراد مستفید ہوتے ہیں، علاج کی سہولیات سے فیضیاب ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے گفتگو بھی کریں گے اور SIUT کو اٹ سیلف کیا مسائل درپیش ہیں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. اور ہم سب مل کر اور خاص طور پر وہ جنہیں اللہ نے نوازا ہے، جو مخیر حضرات ہیں، وہ SIUT کے ان مسائل میں کمی میں کس طرح سے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ پروفیسر مرزا نقی ظفر صاحب موجود ہیں. آپ ہیڈ آف ریسرچ اینڈ پبلیکیشنز ہیں SIUT میں. اور ڈاکٹر حارث حسن قریشی صاحب آپ یورولوجی ڈپارٹمنٹ سے ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. دونوں شخصیات کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا. سر ہم سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ کس طرح کے کس نوع کے مریض SIUT لائے جاتے ہیں یا آتے ہیں. کیا وہ افورڈ کر سکتے ہیں جو مسائل ان کے ہیں اس کا علاج، یا پھر SIUT مکمل طور پر مفت علاج انہیں فراہم کرتا ہے، یا پھر کیٹیگریز ہیں کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ اپنی وہ ادا کر دیں جو بھی ان کا معاوضہ بنتا ہے، اور کچھ افراد جو نہیں کر سکتے ان کے لیے پھر علاج کی مفت سہولیات ہیں. بتاتے چلیں 50 سال ہو گئے ہیں SIUT کو جی اور اس 50 سال میں ادیب صاحب نے جو ادارہ قائم کیا ہے یہاں پہ کوئی چارج نہیں ہے، کبھی نہ تھا نہ کبھی ہوگا. انشاءاللہ ہر قسم کا علاج جو ہے وہ SIUT میں فری کیا جاتا ہے. صحیح. ہم شروع کیے تھے ایز اے یورولوجی وارڈ. زیادہ تر پیشنٹ پتھر کے آتے تھے جن کا ہم آپریشن کر دیا کرتے تھے، لیکن بہت سے ایسے پیشنٹ آئے کہ جو آپریشن کے بعد وہ ان کے گردے اتنے خراب ہو چکے تھے کہ ان کو ڈائلیسس کی ضرورت پڑی. صحیح. تو SIUT نے ڈائلیسس شروع کیا اور جب ڈائلیسس کرنے لگے تو ہم نے کہا ان کا ٹرانسپلانٹ ہونا چاہیے، تو ٹرانسپلانٹ ہونے لگا. تو اس طرح یہ ادارہ پھیلتا ہی گیا اور آج 50 سال کے بعد کوئی 35-36 ڈپارٹمنٹس ہیں SIUT کے، جس میں فری ایجوکیشن بھی ہے. اچھا 4 ایئر یعنی صرف علاج تک معاملہ نہیں ہے، اب تعلیم جو ہے وہ بھی مفت. کیا کہنے 4 ایئر BS پروگرام ہوتا ہے 8 ڈسپلن میں، اور وہ تمام ایجوکیشن فری ہے. MS MD اور PhD پروگرام ہے وہ بھی تمام فری ہے. تو علاج کے ساتھ ساتھ ہم لوگ فری ایجوکیشن بھی دیتے ہیں. تو زیادہ تر پیشنٹ ہمارے پاس رینل فیلئر کے آتے ہیں. میں یہ بات بتاتا چلوں کہ ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ زیادہ تر پیشنٹ جو ہمارے ہیں وہ غریب ہیں جی، اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ جو ڈائلیسس کے پیشنٹ کے ہیں ان کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈائلیسس کے لیے آ سکے اور جا سکے. صرف آنے جانے کا خرچ افورڈ نہیں کر سکتے. تو آپ ایک دیکھیں گے کہ SIUT کی چاروں طرف ایک گاؤں سا بنا ہوا ہے جس پہ لوگ ٹینٹوں میں رہتے ہیں. جی، یہ چیز مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہیں ان لوگوں کے گھر کے قریب چلے جائیں. کیا بات ہے. تو اس لیے SIUT کے 5 سینٹرز کراچی میں ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں رکشہ والا بھی 250 روپے لیتا ہے، جو غریب لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے. ٹیکسی تو درکنار، پبلک ٹرانسپورٹ ویسے ہی آپ کی خراب ہے. تو 5 ڈائلیسس سینٹر کراچی میں ہیں اور ماشاءاللہ مریض کے ساتھ سفر کرنا تو اور زیادہ ظاہر ہے. آج کل روزانہ تقریباً 1500 لوگوں کا ڈائلیسس روزانہ SIUT میں ہوتا ہے. اچھا. اور ہم روزانہ 1 یا 2 ٹرانسپلانٹ، آج کل کووڈ کے زمانے میں بھی ہم روزانہ 1 یا 2 ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. تو ایک تو ہماری فلسفی یہ ہے کہ ہم پیشنٹ کے قریب پہنچ جائیں، اس لیے SIUT سکھر ہے، SIUT لاڑکانہ ہے، SIUT شکارپور بننے والا ہے، SIUT حیدرآباد بننے والا ہے. صحیح، تاکہ وہاں سے جو مریض یہاں آتے ہیں تو وہیں پہ ان کا علاج ہو جاتا ہے. صحیح. تو وہ سکھر ایک بہت بڑا اسپتال ہے. لیکن ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس میں کہوں گا کہ وہ ہم جو علاج کرتے ہیں وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوتا ہے. SIUT نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ ہم کٹنگ ایج آف ٹیکنالوجی پہ رہیں. جی، میں سوال کرنا بھی سر آپ سے چاہ رہا تھا، بیکاز نارملی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ادارے جو کہ مفت علاج فراہم کرتے ہیں یا وہ جو لوگوں کے عطیات کی بنیاد پر کام کر رہے ہوتے ہیں یا مختلف ایڈز کی بنیاد پر کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ شاید علاج اتنا اچھا
نہیں ہوتا جتنا بہترین پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہوتا ہے. تو یہ کس طرح سے یقینی بنایا جاتا ہے کہ علاج کا معیار بھی وہی رہے جو؟ میں ادیب صاحب کی ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ان کا یہ اصول رہا ہے اور یہ SIUT کا بھی اصول ہے کہ اگر ہم علاج کر رہے ہیں تو بہترین سے بہترین علاج کریں گے. زندہ باد. کمپرومائز نہیں ہوگا. کمپرومائز نہیں ہے اس پہ کوئی. اسی ضمن میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی کے حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب حارث ہمارے ساتھ ہیں. جی جی. SIUT نے پہلا روبوٹک سرجری یونٹ اسٹیبلش کیا ہے ٹریننگ سینٹر. اور وہاں بھی جو کچھ ہو رہا ہے فری ہو رہا ہے. تمام روبوٹک سرجری فری ہوتی ہے. کیا کہنے. تو پرائیویٹ اسپتال میں ہوتی نہیں, اگر ہوتی بھی ہوگی تو بہت پیسے. اسی طرح SIUT نے پہلا پیٹ CT لگایا جو ایک بڑا ماڈرن ڈائگنوسٹک طریقہ ہے جو باہر اگر آپ کرانی چاہیں باہر پرائیویٹ میں تو کوئی کہیں 60,000 کہیں 1 لاکھ کہیں 90,000 چارج ہوتا ہے, وہ بھی SIUT فری کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو کمال ہے. اگر بلوچستان سے ایک مریض آ رہا ہے, اندرون سندھ سے, ساؤتھ پنجاب سے, یا جہاں سے بھی ظاہر, اور وہ آ رہا ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فیملیز ان کی حالت, جیسا ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ وہ سفر کرنے کے اخراجات برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتے, علاج تو بڑی مشکل. اور اگر روبوٹک سرجریز ہو رہی ہیں اور فری میں ہو رہی ہے تو یہ کیسے ممکن؟ یہ تو معجزہ لگتا ہے ہمیں. سرجری جو ہے وہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ سرجری ہے, پوری دنیا میں ہو رہی ہے. جب پاکستان میں اس کا کانسیپٹ آیا تو یہی تھا کہ لوگ کیسے افورڈ کریں گے. تو SIUT نے ایک پلیٹ فارم دیا ان لوگوں کو جو اس پہ اپنا ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں. اس کا ایک جو بیسک پرنسپل تھا کہ سرجری تھوڑی ایکسپینسو ہوتی ہے, تھوڑی مہنگی ہوتی ہے, لیکن ہم لوگوں کا کانسیپٹ یہ تھا, ہمارے پاس پیشنٹس بہت زیادہ تھے, اس سرجری سے یہ فائدہ ہوتا ہے, ہم چھوٹے ہول سے سرجری کرتے ہیں اور پیشنٹ جو ہے اس میں بلڈ لاس کم ہوتا ہے, ارلی ڈسچارج ہوتا ہے, جلدی گھر چلا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں ڈیلی ویجز کے بہت سے پیشنٹس ہیں, غربت ہے, پرابلمس ہیں لوگوں کی, ان کو جلدی کام پہ جانا ہے چیزیں. تو اس سرجری سے ایک یہ ایڈیڈ ایڈوانٹیج ہمارے سیٹ اپ میں بھی, ایک تو برڈن کم ہوا, برڈن بھی کم ہوا اور لوگوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے اس سے. اور اوور آل دنیا کے ساتھ بھی آپ کو چلنا ہے اور ہر کسی کا حق ہے کہ اس کو فری علاج ملے عزت نفس کے ساتھ. واہ زبردست, کیا بات ہے. اور SIUT کی تفصیلات ہیں وہ مستقل آپ دیکھ رہے ہیں, ٹیلی ویژن کی اسکرین پر چل رہی ہیں. اگین ہم چاہیں گے کہ آپ کی موجودگی میں آپ سب کو تو خراج تحسین جو اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اپنے اپنے محاذ پر ڈٹے ہوئے, لیکن ظاہر ہے وہ جو ایک علامت بن جاتے ہیں, جس طرح ڈاکٹر ادیب رضوی ہیں SIUT کے حوالے سے, ہم چاہیں گے کہ جتنے بھی لوگ اپنے گھروں میں بھی ایون موجود ہیں وہ بھی ان کے لیے تالیاں بجا کے انہیں خراج تحسین پیش کریں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا کرے, لمبی زندگی عطا کرے. اور میں اور وسیم, ہمیں یاد ہے ہم ایک بار کووڈ کا ٹیسٹ کروانے گئے تھے تو تب بھی وہ کھڑے ہو کر تمام معاملات کو خود دیکھ رہے تھے, اس کی خود نگرانی کر رہے تھے, باوجود اس کے کہ وہ ضعف اور کمزوری ہمیں دکھائی دے رہی تھی, لیکن اس کے باوجود کام ماشاءاللہ وہ ہمت جوان تھی, ہمت جوان تھی. تو اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. SIUT کی خدمات سے پورا ملک واقف ہے. بس درخواست یہ اس پلیٹ فارم سے کہ ہم میں سے جو شخص بھی SIUT کی کسی بھی انداز میں معاونت کر سکتا ہے, دست و بازو بن سکتا ہے, پلیز ضرور آگے بڑھیے. بہت سے مریض ایسے جو کہ آپ کی مدد کی, آپ کی معاونت کے منتظر ہیں. بالکل صحیح. تو سر ونس اگین تھینک یو ویری مچ, وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. اور آپ سب لوگوں سے یہ التماس کہ اپنے کیپیسٹی کے حساب سے ضرور اس ادارے کے ہاتھ مضبوط کریں. کتنے بڑے لیول پہ کام ہو رہا ہے یہ سب کچھ آپ نے جان لیا ہے. ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.